جی جس وقت موجود ہوں میرپور آزاد کشمیر سینٹرل جیل میرپور میں. یہاں میں آپ کو بتا چلوں کہ آج وزیر حکومت آزاد جموں کشمیر چودھری اسحاق صاحب جو وزیر جیل خانہ جات بھی انہوں نے اچانک یہاں جیل کا معائنہ کیا اور جیل کا دورہ بھی کیا ہے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کیوں اچانک دورہ کیا سینٹرل جیل میرپور. میں یہاں آیا تو سرسری وزٹ کے لیے تھا, لیکن میں نے تفصیلی وزٹ کی ڈھائی تین گھنٹے میں جیل میں گزارے. جو میرے پاس پہلے بھی یقین ہے میرا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ نہیں کہ میں آج دیکھ کے کہہ رہا ہوں. اگر مجھے اتنا ہوتا تو میں اسی دن ہی مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ کے فضل سے ہمارے جوان اور افیسر فرض شناس ہیں اور وہ اپنی عزت کروانا اور کرنا خوب جانتے ہیں. سر آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. سینٹرل جیل آزاد کشمیر کی سب سے بڑی جیل ہے. تارکین وطن یہاں سے اوورسیز کچھ تارکین وطن وہ بھی یہاں پہ پریزنر ہے. یہاں پہ ایک میگا اسکینڈل اخباروں میں آیا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں, کیا آپ نے کوئی انویسٹیگیشن کی ہے اس حوالے سے؟ ناظرین جاننا چاہتے ہیں, عوام بھی جاننا چاہتی ہے. دیکھیں جی, اتفاق کی بات ہے, جب اللہ کسی کی مدد کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاتون اس جو خبر ہے اس سے پہلے کورٹ میں گئی تھی. ویسے ہی عام جس طرح جوڈیشل لاک اپ سے جاتے ہیں لوگ پیش ہونے 15 دن کے بعد, تو انہوں نے خود کہا جیسے کہ میں نے اپنا میرے گردے میں درد ہے, میں نے میڈیکل کروانا ہے اپنا, تو مجھے کسی فیمیل ڈاکٹر کی طرف رکھے. تو یہ 3 تاریخ کو اتفاق ہے کہ 3 تاریخ کو اس کا وہاں یورین ٹیسٹ بھی ہوا, اس کا الٹرا ساؤنڈ بھی ہوا, اور اس میں اس کا وہ کڈنی کا اور اس کا کوئی گردن کا مسئلہ تھا وہ تو تھا ہی, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی آ گیا تھا کہ یہ نیگیٹو ہے, کوئی پریگنینسی نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر بلڈ چیک کرتے ہیں تو وہ اس میں سارا تفصیل لکھتے ہیں, اسی طرح اس تفصیل میں تو اسپیشل نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ بھی مدد کر, بلکہ یقیناً اللہ لوگوں کی مدد کرتا ہے جو سچے ہوتے ہیں. اور میں ایک عرض کروں کہ خدا را گفتگو اور رائٹنگ آزادی اپنی جگہ ہے, لیکن آزادی بولنے میں اور لکھنے میں اس کو یہ خیال کر لیا کریں. تو میں نے ایک جگہ ایک جملہ پڑھا تھا, ایک بس کے پیچھے لکھا ہوا, کسی ڈرائیور نے لکھا ہوا تھا کہ گفتگو کیجیے احتیاط کے ساتھ, لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ. کیا کہتے ہیں سر, کوئی یہ سازش ہے کیا؟ یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں, یہ بہت بڑی خبر ہے سر. اس میں ہمارے اسٹیٹ کی بھی بدنامت ہوئی ہے, آپ کے محکمہ کی بھی بدنامت ہوئی ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے سر؟ ظاہر ہے آپ کے پاس پورا محکمہ, آپ نے کوئی انویسٹیگیشن تو کی ہوگی, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ اصل میں میرے خیال میں اس کو کیا نام دوں, یہ پھر دوبارہ ایک خبر بنے گی جو میں نہیں چاہتا کہ بات سے بات نکلے. بہرحال ہم اس کی محکمہ نے انکوائری بھی کر رہے ہیں. میں آج دیکھ کے بھی سارا موقع بھی دیکھا ہے, آپ ساتھ تھے, آپ کے سامنے سارا دیکھا ہے, اور اس خاتون سے بھی ملاقات کی ہے. میں پہلے بھی اس کو جانتا ہوں, 6-8 ماہ پہلے میں آیا تھا. تو اصل میں اس کے پیچھے بہت سے محرکات ہیں. میرے صحافی بھائی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فرض بنتا ہے کہ پہلے تصدیق کریں. خبر ہے ہی تصدیق کا نام. خبر لگانے سے, خبر بریک کرنے سے پہلے کسی چیز کو تصدیق کر لیا کریں. اور بہت چھوٹی سی اسٹیٹ ہے, اور جو چیز میڈیکل میں آ جاتی ہے, جس کا آپ میڈیکل ٹیسٹ کروا سکتے ہیں, اس میں اتنی جلدی کی ضرورت کیا ہے؟ اگر یہ بات تھی تو یہ کہا جا سکتا تھا, یہ خبر بھی لگائی جا سکتی تھی کہ خواتین کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا جائے. بات تو تب بھی اس کے معنی بھی یہی تھے. اگر اس طرح کی ہوتی تو میں اس کو ایک پازیٹیو صحافت سمجھتا, اور اسٹیٹ کی آن بھی بچتی, ڈپارٹمنٹ کی بھی, اور اسٹیٹ کی عزت اسٹیٹ ماں کا درجہ رکھتی. کیا ایسا اس طرح کا کوئی ممکن ہو سکتا ہے, اس طرح کا کوئی واقعہ؟ آپ نے جیل کا وزٹ بھی کیا ہے, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہوگا جیل کے جتنے بھی سیکورٹی معاملات اس حوالے سے آپ کو ذرا بہتر پتہ ہوگا. ایسے پاسبل ہی نہیں, اسی لیے میں نے اتنی جلدی نہیں کی. میں آج کتنے دن بعد آیا ہوں, مجھے یہ پتہ تھا اور مجھے یہ یقین ہے اپنے اسٹاف پہ بھی. اور یہ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو بندہ کسی ادارے کا سربراہ ہے, ادارے کے ملازمین کا اور ادارے میں رہنے والے لوگوں کو قریب باپ کی حیثیت رکھتا ہے, اور اگر باپ سے بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کے پاس رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں پڑتا. اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں
کہ جو بھی سپرنٹینڈنٹ جیل ہو, جو بھی یہاں آفیسر ہو, وہ ادارے کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ باپ کے کسٹڈی میں اس کی اولاد غیر محفوظ ہے, تو پھر میرے خیال میں اس کے بعد مجھے اور آپ کو خود سمجھ آ لینی چاہیے, اور بہت سی باتیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. ناظرین, میں یہاں پہ یہ آپ کو بتا چلوں کہ وزیر جیل خانہ جات کا یہ کہنا ہے کہ یہ جتنے بھی اخباروں میں اس طرح کی سوشل میڈیا پہ جو بھی خبریں چلی ہیں وہ تمام من گڑت و جھوٹی تھی. میں نے خود بھی انویسٹیگیشن کی ہے, مزید بھی ہم کر رہے ہیں, میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے, اس حوالے سے تمام رپورٹ جھوٹ پر مبنی ہے. سر آپ نے جیل کا وزٹ کیا ہے, جو قیدیوں سے آپ نے ملاقاتیں بھی کی ہیں, کھانا بھی آپ نے چیک کیا ہے, ان کی رہائش بھی چیک کیا ہے, آپ نے اسٹور بھی چیک کیے ہیں, واش روم سے لے کے ہر چیز آپ نے چیک کیا ہے. آپ کیا مطمئن اس حوالے سے جو جیل انتظامیہ کے حوالے سے جو ان کی کارکردگی ہے؟ الحمدللہ انتہائی ڈسپلن ہے. پہلی بات تو آپ نے بھی دیکھا ہے, اور میرا آفیشل اچانک وزٹ تھا, یہ بھی شاید آپ کو کہ کسی کو کوئی اطلاع نہیں تھی. میں رات سے میرپور میں ہوں, لیکن میں صبح ان کو پتہ چل رہا ہے کہ میں میرپور ہوں, اور میں جب بھی آتا ہوں میرے کو ساتھ میں پروٹوکول ہوتا ہے. میں کئی بار یہاں آیا ہوں, اور میں سیول گاڑی میں بھی آتا ہوں اپنے آدمی کو اپنے آفس کو چیک کرنے. یہ سب بے بنیاد فضول من گھڑت اور کچھ لوگوں کے ذاتی انا کی بھیٹ. میں ایک عرض کروں گا, اداروں کو انا کی بھیٹ نہ چاہیے. میری یہ گزارش ہے ان لوگوں سے جو اداروں کو, وہ اپنا نقصان, کسی کا نقصان نہیں کرتے, ادارے کا نقصان کرتے ہیں. ادارہ, میں آج وزیر ہوں, یہ کسی کے باپ کی وراثت نہیں ہے, نہ سپرنٹینڈنٹ کا بیٹا سپرنٹینڈنٹ بنتا ہے. کل پتہ نہیں کون آئے گا, لیکن خدا اپنی اسٹیٹ اور اپنے ادارے کا ہر لحاظ سے کریں. اسٹیٹ ماں ہوتی ہے, اور میں صرف یہ کہوں گا کہ جو لوگ اسٹیٹ کی بے عزتی, اسٹیٹ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسٹیٹ میں اخلاقیات کو تباہ کرتے ہیں, وہ اسٹیٹ جو درجہ رکھتی ہے معاشرے میں, دنیا میں, وہ اس لحاظ سے اپنی انتہائی معتبر شخصیت, میں دوبارہ وہ نام جس کے قوم میں نبی نے جنت رکھی ہے, میں بار بار اس کو اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے بھی یہ کیا ہے اور جان بوجھ کے کیا ہے, بالکل غلط اطلاع پہ کیا ہے. اور میری آئندہ بھی درخواست ہے, آپ بھی میرے بھائی ہیں, میری تمام میڈیا سے یہ درخواست ہے کہ پہلے تصدیق کر لیا کریں, پھر بات کیا کریں. اس بیٹی کا بھی کوئی باپ ہے, اس کا کوئی بھائی ہے, اس کا خامد ہے, اس کے رشتہ دار ہیں, وہ کس کو بتاتی پھرے گی. اور جو یہاں آفیسر ہے, اس کی بھی بیٹی ہوتی ہے, اس کی بھی گھر میں ماں ہے, اس کی بھی بہن ہے. یہ میرے سارے آفیسر جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہر بندے کے گھر والوں میں یہ خبر پڑی ہے. اس لیے خدا گفتگو کرنے کا سلیقہ سیکھیں. کیا آپ اس حوالے سے کوئی قانونی کارروائی بھی کرنے جا رہے ہیں, یا کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً بالکل ہم اس میں کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. جس کا بھی قصور بنتا ہوا, اگر میرے اپنے آفیسوں کا کوئی بنتا ہوا, تو میں یہ آنے کہہ رہا ہوں کہ بالکل میرے پاس کوئی رعایت نہیں ہے. میں جو قانون کے مطابق ان کو سزا ہوئی, ان کی بنتی ہوئی, اگر ایسا کوئی ہوا تو ہر لحاظ سے ان سے نپٹا جائے گا, اور عینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. اس لیے کہ یہ عام بات نہیں ہے کہ اگر کسی نے یہ غلط بات دی ہے, تو اللہ کا قانون بھی ہے قذف کا, جو اسٹیٹ میں رائج ہے. جو آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں, اسٹیٹ میں یہ قذف کا قانون ابھی ہے, اور اس کے مطابق جو آپ نے الزام لگایا, وہی الزام, اسی الزام کے تحت جو شخص الزام لگاتا ہے اس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. اور ہم یقیناً کوشش کریں گے. اسٹیٹ اپنا تحفظ کرنا جانتی ہے, ادارے کو اپنا تحفظ کرنا آتا ہے, اور الحمدللہ ہم اپنے تحفظ کے لیے ہر حد تک ہیں. اپنے تحفظ کے لیے, ادارے کے تحفظ کے لیے, اسٹیٹ کے تحفظ کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے. ان کا یہ کہنا تھا. سر آخری سوال آپ سے یہ پوچھتا ہوں, کیا کہیں گے اوور آل جو آپ نے چیک کیا, آپ نے متعلقہ جو خاتون تھی اس سے بھی ملا, آپ کا اپنا کیا تجزیہ اس حوالے سے؟ دیکھیے جی, بڑی سیدھی بات ہے. میں لوگ کم از کم یہ چھوٹی سی اسٹیٹ ہے, ہم ایک دوسرے کو سارے جانتے ہیں کہ یہاں کس تماش کے لوگ رہتے ہیں.
میں حلفاً کہتا ہوں اگر مجھے رائی برابر بھی شک ہوتا تو میں نے آج کارروائی کر کے اٹھنا. میں نے یہ دی کہ آپ ایسے ہی چلا گئے. اگر ذرا بھی مجھے رائی برابر بھی شک ہوتا, یقین تو بات نہیں, شک بھی پڑتا مجھے, تو میں نے اس کا فیصلہ کر کے لیا. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بغیر اطلاع کے آیا اور میں نے یہاں دیکھا ہے کہ لوگ قیدی, میں آپ ساتھ تھے, میں نے ایک ایک قیدی سے 3-3.5 گھنٹے میں نے جیل میں گزارے. اور میرا خیال ہے کہ کوئی, میں نے کوشش کی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے اگر کوئی لوپ ہول ہے, اگر کوئی خرابی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ 15 منٹ میں بندے کو سمجھ آ جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود میں نے ملازمین سے, جیل کے لوگوں سے, آپ کو پوچھوں, میں بار بار پوچھا کوئی پرابلم, کوئی مشکل نہ ہو مجھے لکھ, ہاں یہاں ہم نے لیٹر باکس بھی بنایا ہے, اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو اپنی لسٹ کو لیٹر باکس میں ڈال سکتا ہے, اور اس کو صرف ڈپارٹمنٹ کھولتا ہے. یہ بھی نہیں کہ چابی سب کے پاس ہے. جب کوئی بڑا آفیسر آتا ہے تو وہ کھول کے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ شکایت ہے تو ہم اس کو چیک کریں اور پھر اس پہ آتے ہیں. جی ناظرین, یہ غیر متوقع اور غیر علمیہ دورہ وزیر حکومت آزاد جموں کشمیر چودھری اسحاق صاحب جو وزیر جیل خانہ جاتے ہیں انہوں نے آج کیا ہے. پوری جیل کا انہوں نے وزٹ کیا ہے. تقریباً 3.5 سے 3 گھنٹے تک انہوں نے تمام قیدیوں سے ملاقاتیں کی ہیں. فردن تمام قیدیوں سے ملاقاتیں کی ہیں, ان سے سوالات بھی پوچھے, ان سے مسائل بھی پوچھے تاکہ کسی قسم کو شکایات موصول. ان کا یہ بھی کہنا تھا اگر مجھے ایک ذرا سی بھی نیگلیجنس ملتی کہیں پہ بھی تو میں آج کارروائی کر کے اٹھا تھا, کیونکہ میں نے آج بغیر بتائے یہاں پہ جیل کا دورہ کیا تاکہ مجھے کسی قسم کا کوئی بھی یہاں سے لوپ ہول ملے اس کے خلاف میں کارروائی کروں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو اسٹیٹ کو جو ذمہ داری ہے وہ اپنی پورے کرے گی. صحافیوں کو یہ چاہیے, تمام لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ جو عقائد پہ مبنی ہوں وہ خبریں وائرل کریں تاکہ اداروں کی بدنامی بھی نہ ہو اور اسٹیٹ کی بدنامی بھی نہ ہو. کیمرہ مین ساتھی رپورٹر کے ساتھ عبید الرحمان, اعلان نیوز, میرپور.